عظیم واقعات 10 محرم الحرام کو روپذیر ہوئے، جس میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانا، وہاں سے لے کے میدان کربلا تک یہ سینکڑوں واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو 10 محرم تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جبل نور پر قبول ہوئی تو 10 تاریخ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا آپس میں ملے، دنیا میں اترنے کے بعد کتنے سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کروائی، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے لگی، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پاتے ہیں، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی، اس دن 10 تاریخ تھی۔ جس دن میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات جن میں 10 تاریخ تھی، اور پھر حضور کی آل اور خصوصاً امام علی مقام علیہ السلام کا کرب و بلا کے تپتی ہوئی ریت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور خدا کی محبت میں کنبہ لٹا دینا، اس دن 10 تاریخ۔ اور پھر اس تاریخ کو مزید اہمیت اس طرح ملتی ہے کہ سنی 11ویں 10 تاریخ کو کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر 10 تاریخ کو اپنے احباب، اپنے ماننے والے مریدین، حلقہ احباب، ان کو اکٹھا کر کے 10 تاریخ کو واعظ فرمایا کرتے تھے، اور 10 تاریخ کو ہی لنگر پکایا کرتے تھے، اور 10 تاریخ کو ہی اس لنگر کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت 10 تاریخ کو کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جس طرح آپ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، اس وقت سلطنت اسلامیہ کے اندر 10 تاریخ کو ملازمین کو تنخواہ ملتی تھی، اور 10 تاریخ کو ہر بندہ جو ان سے منسلک تھا وہ اپنی تنخواہ میں سے 1 درہم سیدنا غوث اعظم کے لنگر میں ڈالا کرتا تھا، اور وہاں پر بہت بڑے بڑے جو ہے وہ قدر یعنی کہ دیگیں پکتی تھیں، اور ہزاروں کے مجمع ہوا کرتے تھے۔ اور دیکھیے یہ بھی غوث کی کرامت ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور بغیر سپیکر کے آپ باز فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح پہلے بندے کو سنائی دیتا اسی طرح آخری بندے کو سنائی دیتا تھا۔ تو وہ بھی 10 تاریخ تھی، اور پھر آپ کا وصال مبارک بھی 10 تاریخ کو ہوا، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے اندر 11ویں شریف کا رواج اسی نسبت کے ساتھ 10 تاریخ کو شروع ہو گیا، اور پھر دنیا جس دن ختم ہوگی اس دن بھی 10 محرم۔ تو یہ 10 تاریخ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے۔ تو یہ دن جو ہے نا، اس دن کو کئی چیزوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن امتحان کا دن بھی ہے، یہ دن اللہ کی بارگاہ میں عشق کے نذرانے کو پیش کرنے کا دن بھی ہے، یہ دن اہل بیت کرام کی اس عظمت کو ظاہر کرنے کا دن بھی ہے، یہ دن خدا کی بارگاہ میں حاضری کا دن بھی ہے، اور یہ دن توبہ کا دن بھی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا دن بھی ہے، اور اللہ کے عذاب کا دن بھی ہے، یعنی کہ اس دن کئی قوموں پہ عذاب بھی آئے۔ تو اس لیے یہ مسلمان کو ایک عقیدہ دیتا ہے یہ دن، کہ اس دن یزیدی ظاہر ہوئے اور حسینیوں کی عظمت ظاہر ہوئی۔ تو یہ دن ایک عقیدہ دیتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا۔ تو یہ دن مسلمان کو عقیدہ دیتا ہے کہ اے مسلمان، نہ تو اللہ کے خوف سے بالکل جو ہے وہ خوف دل سے نکال دے،
اور نہ اتنی امید لگا کہ تجھے خوف نہ رہے، بلکہ تیرے ایمان کی یہ حالت ہونی چاہیے۔ اور آج کا دن یہ تجھے پیغام دیتا ہے کہ تیرے ایمان کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ یہ خوف اور امید کی درمیانی حالت ہو، تب تو جا کے سچا حسینی بنے گا۔ تو یہ اس دن کی ایک تھوڑی سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔